حضرات، آپ نے متعدد مرتبہ میری زبان سے یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں گرایا گیا تھا تو اس وقت آپ کے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ ابھی شاہ صاحب کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو ان کو آگ نہیں لگی۔ ان دونوں میں تطبیق عرض کرنے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سماعت کریں۔ جو بات میں کہتا ہوں وہ حدیث کے صریح متن کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے کیونکہ پوری دنیا ننگی اٹھے گی۔ وجہ کیا؟ کہ دنیا میں جس وقت پوری سوسائٹی نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو ننگا کرنے کی تدبیر کی گئی تھی، ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، تو رب کریم اس کا بدلہ دینا چاہیں گے۔ اگر پوری سوسائٹی نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، صرف میری محبت کا مجرم ہو کر تیرے کپڑے اتار لیے جائیں، اس کا معاوضہ ہم یوں دیں گے کہ قیامت کی گرمی میں جب ساری سوسائٹی کے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے تو سب سے پہلے تجھے کپڑے دیے جائیں۔ اب جو حضرت نے فرمایا ہے کہ ان کے کپڑے نہیں جلے، وہ قصہ یوں ہے کہ جس وقت ان کے کپڑے اتارے گئے جبریل امی کی ڈیوٹی لگی کہ تم جنت سے کرتا لے جاؤ جو سر سے پاؤں تک ایک ہی ہو۔ یہ لمبے کرتے کا سسٹم وہاں سے نکلا ہے۔ وہ اتارتے جائیں، تم پہناتے جاؤ۔ اس لیے آپ کو ننگا پوری سوسائٹی میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ یہ اس کرتے کا ذکر ہے کہ اس کو آگ نہیں لگی۔ جو میں کہتا ہوں کہ ان کا کپڑے اتارے گئے، وہ اتارے گئے۔ جو گھر سے پہن کے آئے تھے وہ اتارے گئے، جو جنت سے لا کے پہنایا گیا تھا وہ موجود تھا۔ اور اس کے بارے میں بڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے لگے تھے بھائی، پہلے سکیم بن چکی تھی ایسا ایسا کریں گے، گھر سے روانہ ہونے لگے تو وہ کرتا جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا اس نار نمرود سے جو بچت کا ذریعہ بنا تھا وہ تعویذ کے طور پر ان کے گلے میں ڈالا گیا تھا۔ تو یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ باغ فتق پر گفتگو نہ کرو۔ ان کے پاس کس طرح آیا تھا؟ وراثت میں آیا تھا۔ وہ کنواں جس میں گرایا گیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنواں تھا۔ وہ ان کی ملکیت کس بنیاد پر تھا؟ یہ مشکلات ہے، اور یہ ہماری اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جنہوں کو اللہ منع کرنا نہیں نے پر منیا ان ٹیرے بھی تھے کہ نہیں؟ یہ میں کہا کرتا تھا جب کبھی رافضیوں سے بات ہو قرآن پر بات کرو، اس کا وہ انکار کرتے ہی اصلی قرآن مجید نہیں ہے۔ وہ کرتا وراثت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہ ان کے پاس تھا۔ پتہ چلا پیغمبر کو کہ اب جو آگے منزل آنے والی ہے اس میں یہ ذریعہ بنے گا، وہ تعویذ کے طور پر ان کے گلے میں ڈالا۔ اس سے ثابت تعویذ سسٹم بھی پرانا چلا آ رہا ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ مشکل کے وقت یار خدا نہ ہو تو پھر تو کرتا ڈالیں۔ پیغمبر سے زیادہ تعلق کس کا ہوتا ہے؟ پیغمبر یہ کہنا چاہتا ہے اور نبی کا کرتا جو کام کر سکتا ہے وہ بھی خدا سے کیوں کرواتے ہو؟ مثلا استنجا آپ کر لیتے ہو، اگر یہ بھی کہو خدا کرائے، ہے کوئی تو یہ کہنے کی؟ جو کام خود کر سکتے ہو تمہارا نوکر کر سکتا ہے وہ خدا کو کیوں کہتے ہو؟ یہ تو نبی کا کرتا بھی کر سکتا ہے، پھر یہ کام میں خدا کو کیوں کہوں؟ گلے میں ڈال دیا گیا۔ جس وقت آپ ایوان مصر میں تھے، جس وقت زلیخا نے حملہ کیا تھا، یہ وہی کرتا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں پہنا ہوا تھا۔ جس وقت آپ کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، پہچان لیا ایک دوسرے کو، تو اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ۔ ویسا قاعدہ یہ ہے کہ مشار الیہ سے ہمیشہ اس میں اشارہ پہلے آتا ہے، تو یہ اشارہ ہے ھذا، مشار الیہ قمیص پہلے کیوں آئی ہے؟ اے ڈنگے ہونے جب مدانہ جب ماریا تو بندہ نہیں کسا۔ قاعدہ اس وقت کا کیا ہے؟ جب مشار الیہ مضاف ہو
تو اس میں اشارہ مضاف اللہ کے بعد چلا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے اس وجہ سے اذهبوا بقمیصی ھذا، دل تو سارے نہ کرنے سے گلے پاواں لیکن پتہ نہیں لگے تو اگے پہلی شرط لگی تو لتاں دوئے زمانے والے پاس رہی گئے اذهبوا بقمیصی ھذا القوه على وجه ابی یأتی بصیرا، یہ میری قمیص لے جاؤ میرے ابا جی کے چہرے پہ جا کے پھینکنا، بس ابھی بصیر ہو جائیں گے، ابھی انکھیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ یہ وہی قمیص تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں گرتے وقت پہنی ہوئی تھی۔ یہ بات خیال میں آ رہی ہے آپ کے کہ نہیں؟ جو کہا کہ کونی بردم و سلامن، یہاں بس کیوں نہیں کیا، علی ابراہیم کیوں کہا؟ یہ جو اصولیوں کا قاعدہ ہے، جس وقت نام لے لیا جائے کسی حکم میں کسی شخص کا تو وہ ان کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تیری ٹھنڈک صرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو، اگر پرندہ بھی فضا میں گزرے اور سلامتی سے چلا جائے تو چھوڑیں گے نہیں۔ لوگوں پر یہ گواہی قائم رہے کہ اس کو جلانے کی عادت ہے، جلا رہی ہے، جلن سار ہے، پر عظمت پیغمبر کے سامنے اس کے شعلے ٹھنڈے۔ اللہ ابراہیم کریں، بات خیال میں ہے۔ اصول فقہ کا قاعدہ بتائے گا کہ بردم و سلامن کہہ دینے سے تو بات بن جاتی تھی، اللہ ابراہیم کیوں؟ جس وقت حکم کسی معرفہ پر لگے تو وہ مخصوص اس کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھے؟ ٹھنڈی ہو پر ان کے لیے، لیکن اگر وہ معرفہ بھی کسی صفت کے ساتھ ہو پھر معرفت کا تعین ہو جائے گا، وہ صفت جہاں جہاں پائی جائے اس کے ساتھ تمہیں خاص رہنا ہے۔ جب کہنا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ بلاغیوں کا ایک قاعدہ ہے، جب مسند الیہ اس میں اشارہ ہو تو پھر جو اس کی خبر واقع ہوگی، جو مسند واقع ہوگا، اس کی اس مسند الیہ کے ساتھ خصوصیت ہوگی، یعنی یہ تطہیر کا حکم مختص ہے ان افراد کے ساتھ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اور کہانیاں بشک بانے رہو، فن رون الجواب، گپاں مارنے، اے بھائی کیا، او بھائی یہ دو بچ دو جمع کی دے چار آگے حاصل، پہمیں بائی گیا تو پہمیں نہیں بائی گیا، فن جانا بچار ہی ہونے نہیں پنج ہونے۔ یہ فلانے مولوی صاحب لکھا پنج ہوئی کس نے؟ انہاں مولوی صاحب کے آنے یہ گل کرنے تھا اس نے۔ مسند الیہ کے اس میں اشارہ ہونے کی وجہ ہی بلاغیوں کے نزدیک یہ ہے۔ بات خیال میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ آپ کے مختصر معنی میں ہے، مطول میں ہے، حاشیہ سہل کوٹی میں ہے، آپ کی جو المنہاج الواضح ہے مصر میں لکھی اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابھی فلاغت کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب مسند الیہ یعنی مبتدا یا فاعل ہو اس میں اشارہ، تو پھر وہ جو مسند ہوتا ہے، مسند کی مسند الیہ کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے، یعنی وہ دوسروں کے ساتھ تعلق نہیں پکڑتا۔ پھر اگر یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی تو معلومہ اہل بیتی کا تعین ہؤلاء نے کر دیا ہے، آپ اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ گپا ماری تھی مرضی مارو، لیکن آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، فن یہ کہتا ہے اگر نام لے لیا تو نام کے ساتھ خاص ہے، کیٹیگری کا نام لے لیا تو کیٹیگری کے ساتھ خاص ہے۔ اشارے کے طور پر کہا کہ یہ میری آل ہیں تو معلومہ آل کا لفظ بند ہے اس میں، یہ حصر کی ایک قسم بنتی ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے، یہ کرتے کو جلایا نہیں، وہ جو گھر سے پہن کے آئے تھے وہ اتار لیا گیا، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اس نے جلایا نہیں، یہ وہ کرتا ہے جو جنت سے پہن کے جنت سے بھیج کر پہنایا گیا۔ پھر ایک کمپلیکیشن اس میں یہ رہ جائے گی، کبھی کبھی آپ نے میری زبان سے یہ بات سنی ہوگی کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے سرکار کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ آج سن رہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ یہ بھی کبھی کبھار آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا کہ قیامت کے میدان میں سارے ننگے اٹھیں گے، سرکار کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے،
क्या तथवीक होगी इन सब में। गल रली भी गई ना, हुण रला कड्डी देने। दुध विच मक्खन मौजूद होना, लेकिन मधानी मारनी पड़ी। समझ आइए गल कि नहीं आई? ये मधानी मारना एक गुरा है। बात असल में यह है, ये जो कहा गया कि क़यामत में सब नंगे उठेंगे, सरकार ने कपड़े पहने हुए होंगे, ये हक है। बाकी नंगे होंगे, सरकार जब उठेंगे तो पहने हुए होंगे। फिर ये किस तरह सही हुआ कि सरकार को सबसे पहले कपड़े पहनाए जाएंगे? या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में या सही होगा, या हजूर के बारे में सही होगा? दोनों के बारे में सही है। माशाअल्लाह। अल्लाह भैया कटिया किस तरह कटी देने इंशाअल्लाह। नंगों में सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाए जाएंगे। सरकार ने पहले पहने हुए होंगे, और जब पहले पहने हुए होंगे तो फिर पहनाए क्या जाएंगे? कहा जो सतर की गर्ज से होते हैं वो नहीं पहनाए जाएंगे, ये तबर्रुक के तौर पर पहनाए जाएंगे कि जन्नत तू चल के जा और मदीने वाले की बारगाह में हाजिरी दे। आप की खिदमत आलिया में तशरीफ लाते हैं मोहम्मद हुसैन साहब तारिक, ये भी जना हर जाई है कि जहाँ पाकिस्तान उस थैला चाहिए टूरी पे आगे वो पीछे पांचों सवार दिल्ली से। गल समझ आ रही सही। 3 मिनट में नात पेश करते हैं, खुदा का खौफ भी करते हैं।